تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر قوم و ملت کا درد رکھنے والے بعض نوجوانوں کی طرف سے سوال آیا ہے کہ نیو ایئر نائٹ اور نئے سال کی مبارکباد دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیونکہ آج کل ملت اسلامیہ کا بہت بڑا طبقہ اس میں ملوث ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ اپنی روٹین اور معمولات کی یکسانیت سے کبھی کبھی بور ہو جاتا ہے، اور ایسے دنوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے جس میں وہ اپنی روٹین اور روزمرہ کی مصروفیات سے ہٹ کر کھلے ذہن کے ساتھ اپنا کچھ وقت گزار سکے اور انجوائے کر سکے۔ اسی لیے ہر قوم و ملت میں خوشی منانے اور انجوائے کرنے کے کچھ الگ الگ دن مقرر ہیں جنہیں عرف عام میں تہوار کہا جاتا ہے۔ ہر قوم کا مزاج تہوار منانے میں الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات سب میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، کامن طور پر پائی جاتی ہے، اور وہ ہے خوشی منانا، انجوائے کرنا۔ دنیا میں جتنے بھی تہوار منائے جاتے ہیں ان میں مذہبی عقیدے ضرور شامل ہوتے ہیں، اور خود اسلامی تہوار میں بھی مذہبی عنصر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ البتہ اسلام نے دوسری قوموں کے تہواروں کی طرح اپنے اجتماعی خوشی کے ایام کو کسی اہم تاریخی واقعہ یا موسم یا سال کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، بلکہ حال ہی میں انجام دی جانے والی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، تاکہ اس سے سبق حاصل ہو کہ اصل خوشی منانے کا حق تو ان کاموں پر ہے جو کہ حال ہی میں تم انجام دیتے ہو، محض ان کارناموں پر نہیں جو تمہارے آبا و اجداد نے انجام دیے تھے۔ اسلام میں تہوار کا جشن صرف 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ 2 دن ایسے موقع پر آتے ہیں کہ پوری امت ایک ایسی اجتماعی عبادت کی تکمیل سے فارغ ہوتی ہے جو سال میں ایک بار انجام دی جاتی ہے۔ عید الفطر رمضان کے تربیتی دور کے بعد آتی ہے، جو روزے جیسی عبادت کی تکمیل پر احساس تشکر کے اظہار کے لیے منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ حج کے مبارک ایام کے بعد قربانی کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے یہاں 2 دن مقرر تھے جس میں وہ کھیلتے کودتے اور خوب خوشیاں مناتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو عرض کیا گیا، ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اس کے بدلے اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں غیروں کے تہواروں کو اپنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر وقت اپنے خالق کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ انسان پر یہ واضح کرتا ہے کہ یہ وسیع تر کائنات اور خود انسان کا وجود کھیل کود اور دل لگی کے لیے نہیں کہ اسے بیکار تقریبات اور تفریحات اور کھیل کود میں ضائع کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو غیروں کا تہوار منانے کی رتی برابر کوئی گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ سے فرما دیتے کہ تم اس کے خراب باتوں کو چھوڑ کر ان کی اصلاح کر کے مناؤ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور پر ان سے نفرت کا اظہار کیا کر کے صاف منع فرما دیا، اور صرف 2 اسلامی تہوار منانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ غیروں کی نقالی اور ان کی کاپی کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں کی عادات، رسم و رواج، طور طریقے اور مذہبی شعار اپنانے کو دائرہ اسلام سے نکل کر انہی کے مذہب کے دائرے میں داخل ہونے کے برابر قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کی کاپی کرے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ کفار و مشرکین کے عقیدے، عبادات اور ان کی عادات و اطوار میں مشابہت جو کہ ان کی پہچان ہے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ بعض مرتبہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان جیسی عظیم اور لازوال نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے غیروں کی نقالی اور مشابہت کے ممنوع ہونے کی بہت ساری وجوہات ذکر کی ہیں، کچھ تبدیلی کے ساتھ ان میں سے چند یہاں میں ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، کفار یہود و نصارہ کی نقل اور پیروی کرنے سے آدمی خود بخود صراط مستقیم یعنی اسلام کے سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ان کی پیروی اور نقل کرنے سے ان کے قول و عمل سے ہم آہنگی اور دلی محبت و موانست پیدا ہو جاتی ہے جو سراسر ایمان کے منافی اور خلاف ہے۔ نمبر 3، غیروں کی مشابہت اور کاپی کرنے پر جمے رہنے سے خود شریعت مطہرہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 4، غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ان کی بری عادات و صفات بھی اچھی لگنے لگتی ہیں، آوارگی، بے حیائی، بے شرمی، جنسی بے راہ روی عام ہوتی چلی جاتی ہے۔
نمبر 5، مسلمانوں کی اس نقالی اور کاپی کو دیکھ کر کفار اور مشرکین یہود و نصارہ دلی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے کفر پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 6، غیروں کے اعمال، عقائد، رسم و رواج اور جشن و تہوار سب کے سب برائیوں کا مجموعہ اور بھلائیوں سے اکثر خالی ہوتے ہیں، لہٰذا عقائد اور عبادات اور جشن و تہوار میں غیر مسلم قوموں کی نقالی ناجائز اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی عیدیں صرف 2 قرار دی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے دشمنوں سے ان کی عیدوں میں اجتناب کرو، یعنی ان کے تہواروں میں شامل ہونے سے بچو، ان کی کاپی اور نقل کرنے سے بچو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس نے مشرکین کے ملک میں گھر بنایا، ان کے نوروز و مہرجان یعنی ان کے تہواروں کے جشن منائے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے روز انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہو گیا کہ غیروں کے تہوار اور رسومات کو اختیار کرنا اور ان کو منانا خود کو اسلام سے نکالنے کی ایک مذموم کوشش ہے۔ اب اس مذکورہ تمہید کے بعد اس رسم کی تھوڑی سی تفصیل بھی ذکر کرتا چلوں تاکہ شرعاً، عقلاً اور عرفاً اس کی خوب قباحت اور برائی ظاہر ہو جائے۔ تو جاننا چاہیے کہ تاریخ میں نئے سال کا استقبال مختلف تاریخوں میں ہوتا رہا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ میں 17ویں صدی میں جنوری سے شروع ہونے والا کیلنڈر اختیار کیا گیا، چنانچہ جنوری کے پہلے دن کو نئے سال کے طور پر منایا جانے لگا۔ یہودی لوگ مخصوص کھانے پکا کر کھانوں کے ساتھ مذہبی تقریبات منعقد کرتے تھے۔ جنوبی ایشیا کے لوگ پرندے آزاد کرتے تھے، لیکن یہ ابتدائی بات تھی، یعنی بالکل شروعات میں ایسا ہوتا تھا۔ 19ویں صدی کے شروعات کی بات ہے کہ برطانیہ کے رائل نیوی کے جوان کا زیادہ حصہ تھکا دینے والے سمندروں کے سفر میں گزرا کرتا تھا، تو وہ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے جہازوں کے اندر اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کرتے رہتے تھے۔ کبھی ایک دوسرے کی سالگرہ مناتے، کبھی کتوں، بلیوں اور گھروں کی سالگرہ مناتے، ویکنڈز مناتے، ایسٹر اور کرسمس کا اہتمام کرتے۔ انہی تقریبات اور جشنوں کے دوران شیطان نے ایک نیا آئیڈیا ان کے ذہن میں ڈالا کہ نئے سال کے آنے پر بھی خوب تفریح، مستی، دھمال ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس سال 31 دسمبر کو یعنی 31 دسمبر کو سب ایک جگہ اکٹھا ہوئے، رات 10 بجے کے بعد خوب شرابیں پی، میوزک پر فل ڈانس ہوا اور ٹھیک 12 بجے بج کر 1 منٹ پر ایک دوسرے کو شراب کے جام پیش کرتے ہوئے نئے سال کی مبارکباد دی۔ یہاں سے شروع ہوا تھا نیو ایئر نائٹ کا آغاز۔ پھر رفتہ رفتہ اس وقت میں بتیاں گل کر کے، لائٹ وغیرہ بجھا کر کے حیاسوس کاموں کا ارتکاب کرتے ہوئے نئے سال کی مبارکباد دی جانے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ رسم ایک جہاز سے دوسرے جہازوں تک، پھر وہاں سے ساحلی علاقوں تک، پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ اس طرح پوری دنیا اس بے حیائی اور فحاشی اور ننگے پن کے رنگ میں رنگتی چلی گئی، اور بڑے بڑے شہروں میں بے حیائی اور بے شرمی اور عریانی سے بھرپور تقریبات اور ایونٹس ہونے لگی۔ نیو ایئر کی تقریبات اور ایونٹس نے پوری دنیا کی تہذیب اور ثقافت پر گہرے اثر چھوڑے۔ اس کی فحاشی، عریانی، بے حجابی، بے شرمی کے جراثیم آہستہ آہستہ نوجوان نسل کی اخلاقیات کو چاٹتے رہے ہیں، جس سے بے حیائی و بے شرمی، آوارگی اور جنسی بے راہ روی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یا تو نوجوان اپنے ناجائز من پسند جوڑے لے کر بڑے بڑے ایونٹس میں چلے جاتے ہیں 31 کی نائٹ میں اور اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں، اور جو وہاں نہیں جا سکتے تو وہ سڑکوں، چوراہوں اور چوکوں پر آتش بازی، فائرنگ، شراب، شباب، کباب اور دیگر ایمان شکن اور حیاسوس کاموں کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، جس میں درجنوں مرتے ہیں اور سینکڑوں زخمی بھی ہوتے ہیں۔ اسلام نے تو جو کام جائز اور مباح ہیں ان میں بھی غیروں کے ساتھ مشابہت کو ناجائز قرار دیا ہے، یعنی جو کام جائز ہیں، مباح ہیں، ان میں بھی غیروں کی ہم کاپی نہیں کر سکتے۔ تو پھر شرعاً، عرفاً اور عقلاً جو رسم ناجائز اور حرام ہو اس میں مشابہت اور کاپی کرنا مسلمانوں کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا نیو ایئر منانا، اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور دوست احباب کو گریٹنگز بھجوانا، یہ سب ناجائز کام ہے، اور اگر کوئی گریٹنگ کارڈ دے بھی دے تو اس کو واپس کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ ہاں البتہ ہر مہینے کا چاند دیکھتے وقت اور قمری سال کے آغاز میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ بس اس کے علاوہ جو کچھ بھی ڈرامہ نیو ایئر پر ہوتا ہے اس سے اللہ رسول کی ناراضگی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید دینی بیانات و معلومات کے لیے ہمارے چینل پیغام حق کو
خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ سب بھی ثواب کے حقدار بنیں۔